ظہیر نیاز ایکسٹرا کے معزز دوستو السلام علیکم ناظرین، اس وقت ہر کوئی ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے نہ ہونے سے خطے اور عالمی مارکیٹ پر پڑنے والے اثرات اور ان کی فیملی بشمول بیوی بچے اور خاص طور پر ان کی وراثت میں چھوڑی گئی ناقابل یقین چیزوں اور ان کی ٹوٹل نیٹ ورتھ کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین ہیں۔ لہٰذا آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابراہیم رئیسی کی شخصیت کے علاوہ ان کو عوامی اور ذاتی زندگی کے پوشیدہ رازوں کے بارے میں، جیسا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کو ایران کا قصائی کیوں کہا جاتا ہے، امریکی اور اسرائیل ابراہیم رئیسی سے کیوں ڈرتے تھے، اس کے علاوہ اس راز سے بھی پردہ اٹھائیں گے کہ یہ کتنے عالیشان محل، پرائیویٹ جہاز، سونا اور زمین سمیت کتنے کاروبار اور تیل کے مالک تھے، جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ ابراہیم رئیسی کتنے امیر اور طاقتور تھے اور اب یہ اپنے ورثہ کے لیے کتنی دولت چھوڑ کر گئے ہیں۔ آخر میں ان کی ناکامی اور کامیابیوں پر نظر ڈالتے ہوئے یہ بھی بتایا جائے گا کہ امریکہ اور اسرائیل ان کے اتنے مخالف کیوں تھے، انہوں نے کیسے اپنے دور حکومت میں سعودیہ کے ساتھ کئی سالہ کشیدگی کو حل کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی جانیں گے کہ حادثے کے بعد ممکنہ شکوک و شبہات کا شکار اسرائیل کا رد عمل کیسا رہا۔ تو چلیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، شکریہ۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ابراہیم رئیسی کی ٹوٹل نیٹ ورتھ کے بارے میں، کیونکہ ہر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ ابراہیم رئیسی کتنی دولت چھوڑ کر مرے ہیں۔ تو یاد رہے، بلومبرگ سمیت باقی اداروں کی رپورٹ کے مطابق ان کی دولت مجموعی طور پر 110 بلین امریکی ڈالر سے بھی زیادہ تھی، جو کہ پاکستانی کرنسی میں 306 خرب 35 ارب سے بھی زیادہ بنتے ہیں۔ پیسوں کی صورت میں 80,000 کروڑ روپے سے بھی زیادہ ہے، جبکہ ابراہیم رئیسی کی سالانہ آمدنی 90 بلین ڈالر کے قریب بتائی جاتی ہے۔ مطلب یہ ہر سال خربوں کا کاروبار کر کے اربوں خربوں روپے کماتے تھے۔ رپورٹس کے مطابق ان کی لگژری میں گھر اور فارم ہاؤس کی تعداد 100 سے زائد ہے، یعنی یہ 100 سے زیادہ تو صرف محل وراثت میں چھوڑ کر گئے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ ایران میں 30,000 اسکوائر ملک کی زمین کے بھی مالک ہیں۔ ابراہیم رئیسی کی ذاتی ملکیت میں 5 سے 8 پرائیویٹ جیٹ یعنی طیارے، 10 بلین ڈالر کی مالیت کا سونا موجود ہے۔ اس کے علاوہ کروڑوں روپے کی مالیت کے 5 پرائیویٹ جیٹس اور 2 مسافر بحری جہاز اور 19 بلین ڈالرز کے بیرونی ملک انویسٹمنٹ ابراہیم رئیسی کے نام تھی۔ اب یہ سب کچھ اپنی وراثت میں بچوں اور بیوی کے لیے چھوڑ کر چلے گئے۔ ناظرین، بات کریں وراثت میں چھوڑے گئے ان کے بیوی بچوں اور گھر والوں کی، تو ابراہیم رئیسی کے والد کا نام سید حاجی تھا، جو کہ فارسی عالم دین تھے۔ یہ 5 سال کے تھے جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد 1983 میں محض 23 سال کی عمر میں انہوں نے ایک معزز خاندان میں جمیلہ نامی خاتون سے شادی کی۔ شادی کے وقت جمیلہ کی عمر 18 سال تھی۔ یہ احمد المحدود کی سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ احمد المحدود اسمبلی ممبر اور مشرف کی مسجد کے امام تھے۔ جمیلہ المحدود ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ خاتون ہیں، جو کہ تہران کی یونیورسٹی میں پروفیسر کے طور پر خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ ان کی تعلیمی قابلیت ابراہیم رئیسی اور جمیلہ کی 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑی بیٹی جرنلسٹ کے طور پہ کام کر رہی ہے، جبکہ چھوٹی بیٹی یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے۔ 14 دسمبر 1960 کو مشق میں پیدا ہونے والے ابراہیم رئیسی 67 سال کی عمر میں 20 مئی 2024 کو ہیلی کاپٹر کریش کا شکار ہو کر اس دنیا کو خیر آباد کہہ گئے۔ ابتدائی اسلامی تعلیم ان کے ایک مدرسے سے حاصل کی، اس کے بعد قانون میں بھی ڈگری حاصل کی۔ 1989 میں آنے والے اسلامی انقلاب کے بعد ابراہیم رئیسی کا تعلق براہ راست حکومت سے رہا۔ ایرانی عدلیہ میں ابراہیم رئیسی کا ایک خاص مقام رہا۔ چیف جسٹس، اٹارنی جنرل اور ڈپٹی چیف جنرل کے عہدوں پر کام کرتے رہے۔ یہ اسلامی انقلاب کے سب سے بڑے حامد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ 1900 سے 1988 میں آیت اللہ کے فتوے کے بعد 30,000 سے زیادہ قیدیوں کو پھانسی کے احکامات پورا کرنے کے لیے ابراہیم رئیسی نے سب سے زیادہ کام کیا۔ کئی لوگوں کو پھانسی کے پھندے تک چڑھایا، جس کی وجہ سے انہیں ایران کا قصائی بھی کہا جاتا ہے۔ 2021 کے صدارتی انتخابات جیتنے کے بعد ابراہیم رئیسی نے ایران کی ترقی کے لیے بہت اقدامات کیے، جس میں سب سے قابل ذکر اقدام سعودیہ کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بحالی ہے۔ ایران اور سعودیہ کے سفارتی تعلقات 2016 سے منقطع تھے۔ ابراہیم رئیسی نے 2023 میں سعودیہ کا دورہ کیا اور تعلقات کی بحالی کو یقینی بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ بہترین سفارتی تعلقات قائم کیے۔ ایران چین کو آئل فراہم
فراہم کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے۔ ناظرین، ابراہیم رئیسی نے روس یوکرائن جنگ میں بھی روس کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ آج دونوں ممالک کے تعلقات بہت مثالی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران امریکہ کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ ابراہیم رئیسی نے ہمسایہ ملک شام، یمن، آذربائیجان اور پاکستان کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات کا آغاز کیا۔ حالیہ ہونے والے حادثے میں یہ آذربائیجان بارڈر پر ڈیم کا افتتاح کر کے واپس آ رہے تھے کہ لقمہ اجل بن گئے۔ ناظرین، جہاں ابراہیم رئیسی نے اتنے ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کیے، وہاں دو ملک ایسے بھی ہیں جن سے اختلافات روز اول سے چلے آ رہے ہیں، اور یہ اختلافات گزرتے وقت کے ساتھ طول پکڑتے جا رہے ہیں۔ یقیناً آپ کو ان ممالک کا نام کا اندازہ ہو گیا ہوگا۔ ناظرین، بالکل صحیح سوچ رہے ہیں، یہ دونوں ممالک اسرائیل اور امریکہ ہیں۔ ایران کے امریکہ سے اختلافات کافی عرصے سے چلے آ رہے ہیں۔ ایک تو امریکہ کو یہ خطرہ ہے کہ ایران ایٹمی ملک بننے کے لیے کوششیں کر رہا ہے، جو امریکہ ہونے نہیں دینا چاہتا، کیونکہ اس سے اس کی سپر پاور خطرے میں چلی جائے گی۔ دوسرا، روس اور ایران کے مثالی تعلقات بھی امریکہ کے لیے خوش آئند نہیں۔ انہی بنیادوں پر دونوں ملکوں میں اکثر اختلافات آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا مسئلہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں، جو کہ کوئی کم خراب تعلقات نہیں ہیں، بلکہ بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ ہر کوئی اس بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہے کہ ابراہیم رئیسی کی موت کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ کا ہاتھ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم رئیسی کا ہیلی کاپٹر کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آیا، بلکہ اس کو ہوا میں ہی ٹارگٹ کیا گیا تھا۔ یہ بات اس طرح سچی لگتی ہے کہ جب دوسرے ہیلی کاپٹر اس جگہ پر بغیر کسی مسئلے کے خیر و عافیت گزر گئے، تب ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ کیوں پیش آیا؟ ساتھ ہی یہ بات بھی سامنے آئی کہ طیارے کو حادثہ پیش آنے کے بعد طیارے میں موجود ایک ممبر تبریز کے پیش امام محمد علی العاش طیارے گرنے کے بعد 1 گھنٹہ تک زندہ رہے، اور انہوں نے حادثے کے بعد ایرانی صدر کے دفتر سے رابطے کی کوشش بھی کی تھی۔ ان کی بات صدارتی آفس کے سربراہ غلام حسین اسماعیل سے ہوئی، جہاں انہوں نے بتایا کہ جہاز کریش ہو گیا ہے اور یہ فی الحال بالکل ٹھیک ہے، لیکن بعد میں یہ مردہ حالت میں پائے گئے تھے۔ ناظرین، ابراہیم رئیسی کی موت پورے ایران بلکہ پوری دنیا کے لیے غم کی خبر تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بھی حالات رہے ہیں ان کو فی الحال نظر انداز کر کے کچھ دنوں کے لیے خاموشی اختیار کی جاتی، لیکن دفن بھی نہیں کیا گیا کہ اسرائیل شام میں موجود ایرانی ٹھکانوں پر حملے شروع کر چکا ہے۔ ابراہیم رئیسی کی وفات کا وائل سٹاک اور گولڈ مارکیٹ پر کیا اثر پڑے گا؟ ناظرین، ایران کا تیسرا سب سے بڑا تیل پیدا کرنے والا ملک ہے۔ یہ ملک روزانہ تقریباً 3 ملین بیرل تیل پیدا کرتا ہے، جو کہ عالمی تیل کی کل پیداوار کا 3% ہے۔ اس کے تیل کے لیے اس پر انحصار کرنے والے بہت سے ممالک ہیں، جن میں چین، جاپان، جنوبی کوریا اور ترکی سر فہرست ہیں۔ 2022 میں ایران نے $1000 ملین کا سونا برآمد کیا۔ ایران دنیا میں سونے کا 67واں بڑا برآمد کنندہ ہے۔ ابراہیم رئیسی کی ناگہانی موت نے یقینی طور پر ملک کی تیل اور سونے کی منڈی کو گہری کھائی میں ڈال دیا ہے۔ ابراہیم رئیسی کا جانشین یا ایران کا نیا صدر کون ہوگا؟ یہ تو غیر یقینی صورتحال تیل کی منڈیوں میں اتار چڑھاؤ کا باعث بن سکتی ہے، کیونکہ سرمایہ کار ملک کی تیل کی پیداوار اور برآمدات پر ممکنہ اثرات پر گہری نظر رکھیں گے۔ کسی ملک کی غیر یقینی صورتحال عام طور پر سرمایہ کاروں کے لیے اچھا موقع ہوتی ہے، کیونکہ یہ ٹیم کو 1.1% اضافے کے ساتھ سونا $2440 بلین فی انس تک پہنچ چکا ہے۔ اسی طرح سٹاک مارکیٹ کی صورتحال بھی غیر یقینی کا شکار ہے، اور اس کی قیمتیں بھی کسی بھی ٹائم گر بھی سکتی ہیں اور کسی بھی ٹائم اوپر جا سکتی ہیں۔